اور سارے جہان، سارے عالم، ساری مخلوقات کا تن تنہا مربی اور پالنہار ہے، وہ ذات باری تعالی جو حقیقت میں صحیح معنوں میں اور صحیح مصلحتوں میں ہماری، آپ کی، بلکہ کائنات کی ہر شے کی عبادتوں اور بندگیوں کا تن تنہا مستحق اور حقدار بھی ہے۔ بعد ازاں صلاۃ و سلام اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس ذات اقدس و مقدس، اس شخصیت مبارکہ اور مطہرہ پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ شخصیت مبارکہ اور مطہرہ، وہ ہستی اقدس و مقدس کہ رب کائنات نے جنہیں تمام اہل کائنات کے لیے رحمت کائنات، امام کائنات اور پیغمبر کائنات بنا کر کے اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، اور جن کی ذات اقدس و مقدس کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، کائنات کے ہر فرد بشر کے لیے ایک رشد و ہدایت کا مشعل اور مینار نور قرار دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک معروف ترین آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے ذکر کرنے کی بھی سعادت حاصل کی ہے۔ آج کی یہ نشست ایک ناگہانی نشست ہے۔ اچانک ہمارے بھائی قابل صد احترام مبارک بھائی جناب سلیم صاحب حفظہ اللہ نے مجھے یاد فرمایا ایک ذرے بے مقدار کو، ایک احقر بندے کو، اور میں لبیک و سعدیک کہتے ہوئے بہت ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مقصد یہ ہے، نصب العین اور میری آمد اور میری حاضری کا سب سے بڑا ہدف اور ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ بھائیوں کے سامنے رہ کر، آپ کے سامنے حاضری دے کر آپ سے سلام و دعا کر سکوں، آپ کی زیارت، آپ کے دیدار کا شرف باریابی حاصل کر سکوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایک نہایت ہی مبارک قول، بہت ہی پاکیزہ کلام، دیکھیے کتنا خوبصورت کلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے اندر ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے اس کا باب قائم کیا۔ باب زیادت الایمان و نقصان، یعنی ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بسا اوقات، گاہے بگاہے سارے انسانوں کا، سارے اولاد آدم کا ایمان یہ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ ہمارا ایمان ان صحابہ کرام جیسا نہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہر تصدیق ضبط کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہو گئے۔ کیوں؟ ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا عزم، ان کا عقیدہ اتنا راسخ، اتنا پختہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو گئے، یہ سرٹیفائی کر دیا گیا قرآن کریم کے اندر۔ وہ صحابہ کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس قول کو نقل فرمایا اس باب کے اندر۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو ہدایت فرماتے، ایک دوسرے سے گزارش کرتے، تعالوا نجلس نزدد ایمانا، میرے بھائیوں آؤ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اپنی ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں، ایمان کے اندر بالیدگی افزائش پیدا کرتے ہیں، ایمان کی باتیں کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، آخرت اور برزخ کی باتیں ہوں گی، دین اور شریعت کے مسائل کی باتیں ہوں گی، تو ہمارے ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ بالیدگی نصیب فرمائیں گے۔ آؤ بیٹھیں۔
تو میرا سب سے بڑا مقصد آنے کا یہ ہے کہ میرے بھائی آپ سے سلام و دعا، آپ کی ملاقات، آپ کا دیدار ہو سکے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ کرام جن کا معمول یہ تھا، جن کے طور طریقے یہ تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت فرماتے کہ بھائیو آؤ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اپنی ایمان، وہ ایمان جس پر شیطان زنگ لگاتا ہے، وہ عقیدہ، وہ عمل، وہ عبادت، وہ طور طریقے جو شریعت کے اندر مطلوب ہیں اور گاہے بگاہے یہ مضمحل ہوتے رہتے ہیں، ان کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، آؤ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کا حرمت لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین النصیحہ، پاکیزہ کلمات، زبان رسالت سے نکلے ہوئے کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم میں سے بعض افراد دوسرے افراد کے ساتھ فضیلت میں، منقبت میں ایک دوسرے کے ساتھ متفاوت ہو سکتے ہیں، ممتاز ہو سکتے ہیں، فرق پایا جا سکتا ہے، اور ہمارے اندر کچھ کمیاں، کچھ کوتاہیاں، کچھ نقائص، کچھ تقصیر پائی جا سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے اندر، ساری اولاد آدم کے اندر سب سے افضل ترین، سب سے مبارک ترین، سب سے بڑا خدا پرست، سب سے بڑا پاک طینت انسان اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے تو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ، مطہرہ، نہایت ہی پاکیزہ شخصیت، طاہر اور مطہر شخصیت، پوتر شخصیت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ میرے ساتھیوں، میری قوم کے لوگوں، آدم کے بیٹوں، الدین النصیحہ، دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وضاحت فرماتے ہیں، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین ایثار اور ہمدردی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ کیسی خیر خواہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت فرمایا، استفسار کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، خیر خواہی کیا چیز ہے؟ کہا للہ، سب سے پہلے خیر خواہی اللہ کے لیے، ولرسولہ، اور دوسرے نمبر پہ اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، ولأئمة المسلمین وعامتہم ولکتابہم، اور تیسرے نمبر پہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے جو امام ہیں، مسلمانوں کے جو سربراہ رؤساء ہیں، سرکردہ شخصیتیں ہیں، جو سرخیر ہیں، سرغنے ہیں مسلمانوں کے قوم کے اندر، ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، وعامتہم، اور ہر فرد مسلمان کے ساتھ جو بھی دائرہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ ہماری اور آپ کی خیر خواہی اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ، ائمۃ المسلمین کے ساتھ، اور ہمارے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس انداز کی ہونی چاہیے جس انداز سے شریعت کے اندر ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں بڑے بڑے صحابہ کرام، علم، تفقہ فی الدین، فہم و فراست، سوجھ بوجھ، دانائی اور عقل و شعور کے اس مقام پہ، اس درجے پہ فائز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے جانشین بنا کر کے آپ رخت سفر باندھا کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو اپنا جانشین بناتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر، ان کے فضل و منقبت کا کیا کہنا، لیکن ایک پوچھنے والے نے پوچھا، کہا کہ صدیق اکبر، آپ خلیفۃ رسول اللہ ہو، آپ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فاکہۃ و ابا،
کہ جنت میں جنتیوں کے لیے بہت ساری آسائشیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، اس میں میوے جات ہوں گے، وفاکہۃ وابا، میوے ہوں گے، وابن، اور ابا ہوگا۔ ابا کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، صاحب زبان ہیں، خلیفۃ رسول اللہ ہیں، دین اور شریعت کے امت کے اندر سب سے بڑے عالم سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ کہا ایو سمائی، کہا لا ادری، کہا مجھے پتہ نہیں، معلوم نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، کہا صدیق اکبر آپ نہیں جانتے؟ کہا ایو سمائی تظلنی وایو ارض تقلنی ان قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم۔ کون سا آسمان صدیق اکبر کو، ابو بکر کو سایہ دے گا، اور کون سی زمین اس کو اپنے آغوش میں رکھے گی اگر میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی بات کہہ دوں جس کا مجھے علم نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب مقدس اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اللہ نے اسی قرآن کے اندر یہ سورۃ کریمہ میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام کے اندر پورے طور سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پگڈنڈیوں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا یقیناً کھلا ہوا دشمن۔ یہی اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس آیت کا مخاطب کون سا گروہ؟ صحابہ کرام کا گروہ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مدنی معاشرے کے اندر صحابہ کرام کی حرمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کریمہ کو لے کر کے نزول فرمائے، اور سب سے پہلے اس حکم کے مخاطب اول کون ہیں؟ صحابہ کرام، وہ صحابہ جن کے بارے میں کتنی فضیلتیں ہیں، کہ اتنی فضیلت کی انبیاء کرام کے بعد، پیغمبران اعظام کے بعد اس دنیا میں ساری امتوں کے اندر اگر سب سے بہتر، سب سے افضل ترین کوئی گروہ ہے تو کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح تک جو آدم ثانی کہے جاتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس عہد مبارک سے لے کر کے تا صبح قیامت جتنے لوگ، جتنی جماعتیں، جتنی امتیں، جتنی قومیں آئیں گی، سب کے اندر سب سے افضل ترین قوم صحابہ کرام کی۔ اللہ نے پہلے ان کو مخاطب فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام کے اندر پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ بڑا عظیم معاملہ ہے یہ تعارض، یہ تضاد۔ ایک طرف پروردگار عالم رب الارباب، رب السماوات والارض، رب العزت والجلال یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کے ساتھیو، میں تم سے راضی ہو گیا اور تم ہم سے راضی ہو۔ اللہ پھر خلل کہاں ہے؟ رکھنا کہاں پیدا ہو گیا؟ تقصیر اور کوتاہی کہاں پیدا ہو گئی؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایمان کی پختگی، ان کے عمل کی گہرائی کو جانچا پرکھا، اور یہ نتیجہ اولاد آدم کے سامنے، پوری دنیا والوں کے سامنے ظاہر کیا ہے کہ اسلام کوئی ٹنڈا منڈا دین نہیں ہے، کوئی ادھورا اور ناقص دین نہیں ہے۔ اسلام کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا مضمون یہ ہے کہ انسان پورے طور سے، مکمل طور سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، مرضیات کو، منشاہتوں کو اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ اسلام کا مطلب۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام میں بعض صحابہ سے زنا کا صدور ہوا، بعض صحابہ سے چوری کا جرم ثابت ہوا، بعض صحابہ نے غیبتیں بھی کی، بعض صحابہ نے امانتوں میں خیانت بھی کی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی انسائکلوپیڈیاز کے اندر موجود ہیں۔
بعض صحابہ سے بعض قسم کے جرائم کا اظہار ہوا، یا اور بات ہے اللہ نے ان کے ایمان کے استحکام کو دیکھ کر ان کو مرحوم و مغفور کر دیا، ان کی بخشش فرما دی، اور صحابہ کرام اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی، انہوں نے کیا درس دیا امت کے لوگوں کو؟ یہی صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آدمی کو دیکھا، ایک صحابی کو بھاگی ہوئی سر پھرے انداز سے سرزیمہ ہو کر بھاگتا ہوا دربار رسالت کی طرف جا رہا ہے۔ صدیق اکبر نے پوچھا، کہا کہ حنظلہ ہوا کیا تمہیں؟ کہا صدیق اکبر نہ پوچھو، میری دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی خراب ہو گئی۔ کہا کیا معاملہ؟ کہا حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا ایسا کیسے؟ کہا جب میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو آپ کی محبت عقیدت میں سرشار ہو جاتا ہوں، اور جب میں اپنے بچوں کے بیچ میں جاتا ہوں تو اللہ کے رسول کی محبت کمتر نظر آتی ہے اور بچوں کی محبت غالب ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا، کہا کہ حنظلہ اگر یہ ایسا معاملہ ہے تو بعینہ یہی کیفیت میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذرا معلوم تو کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی منافق ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کی لکیریں پھیل گئی، آپ تبسم لیتے ہوئے کہا، صدیق اکبر یہ تو بشری خسرتیں ہیں، انسانی خسرتیں ہیں، انسانی عادات ہیں، اطوار ہیں، انسان مجبور ہو جاتا ہے ان چیزوں کے سامنے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو مخاطب کیا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور سے اسلام کے اندر داخل۔ ہماری مرضیات، ہماری منچاہتیں بھی اللہ کے تابع ہونی چاہیے، ہماری خواہشات بھی اللہ کے ماتحت ہونی چاہیے۔ اللہ تو پانی پلائے گا تو پانی پیے گا، اللہ تو کھانا کھلائے گا تو کھانا کھائیں گے، اللہ تو جن چیزوں سے روک دے گا ان چیزوں سے ہم رک جائیں گے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کا معنی، اور خاص طور سے مسلم کا جو لفظ ہے، جو شبد ہے، وہ عربی زبان میں اس اونٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جس کی ناک کے اندر نکیل ڈال دی جائے، نکیل رسی، پھر وہ اونٹ آپ کے ماتحت ہو جاتا ہے، آپ کے تابع ہو جاتا ہے۔ آپ جب کھلاؤ گے تب کھائے گا، جب بٹھاؤ گے تب بیٹھے گا، جب کام پہ لگاؤ گے تبھی کام کرے گا، کھڑا ہونے کو کہو گے کھڑا ہوگا، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے استعمال کیا۔ اللہ نے منع کیا رمضان شریف کے اندر فلاں وقت سے لے کر کے فلاں وقت تک خورد و نوش فلاں چیزیں سب تمہارے لیے حرام۔ اللہ کا بندہ مومن ایمان کی حلاوتوں سے سرشار ہو کر اللہ کی ان جائز کی ہوئی چیزوں سے بھی اس وقت، اس ٹائم میں، اس دن کے اندر رک جاتا ہے کہ اللہ اب تو نے منع کر دیا، اگرچہ غیر وقتوں کے اندر یہ چیزیں جائز تھی، حسین و جمیل خوبصورت بیوی میرے لیے جائز ہے، اللہ تو نے دن کے وقتوں میں منع کر دیا، میں اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤں۔ یہ ہے اسلام۔ میرے بھائیوں، وہ تو صحابہ کرام تھے، اللہ ان کو آگے انتباہ دے رہا ہے، انہو لکم عدو مبین ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پگڈنڈیوں کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کھلا ہوا دشمن شیطان کیسے زنگ لگاتا ہے، کیسے ہمارے ایمان کو تباہ برباد کرتا ہے، کیسے ہمارے عقیدے کو عکاست کر دیتا ہے۔ میرے